دکھائے جائیں کہ من نبیو کا میں تو دیکھ تو کس کو فالو کرتا ہے. لگتا تو ایسی ہے نا کہ تو جس چیز کو فالو کرتا ہے وہی ہے تیرا نبی نا. ابھی کیوں نہیں نظر آ رہے یہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے نا, کیوں نہیں نظر آ رہے؟ اس وقت کیسے نظر آئیں گے؟ یہاں پہ عین الیقین کیوں نہیں آ رہا مجھے, ادھر عین الیقین آئے گا. تو بالکل اسی طریقے سے آپ کو نبی علیہ السلام بھی نظر آئیں گے. غور سے سمجھیں اس بات کو. وہ تمام چیزیں نظر آئیں گی جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہی. وہ تمام ستون نظر آئیں گے, وہ پہاڑ, وہ تمام بروج نظر آئیں گے, وہ اعراف نظر آئیں گی. جب قبر میں انٹر ہوں گے سب نظر آئے گا. اب قبر میں کیا پتا آپ کو اور بھی کچھ نظر آ رہا ہو کہ کہاں جانا ہے آپ نے. اس سے پہلے نبی السلام نے کہا یہ گڑھا ہے دوزخ کا جو دوزخی ہوگا, یہ باغ ہے جنت کا جو جنتی ہوگا. نظر آ رہا ہے اس کو. یہ پہلے اور تیسرے سوال میں تو کلمہ پورا ہو گیا ہمارا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, من ربو کا من نبیو کا. تو بیچ میں اسلام کس لیے پوچھ رہے ہیں فرشتہ؟ جس طرح قبر کے کل سوالوں پہ میں نے آپ کی من ربو کا پہ بھی سنی, تو اس کے بعد من دینو کا پہ میں نے کوشچن کیا تھا 2-3 منتھس پہلے, تو مجھے لٹرلی آج موقع ملا. تو میں چاہ رہا تھا کہ جو قبر کا 3rd کوشچن ہے جس میں من نبیو کا ہے, تو سہیل بھائی اس پہ کافی کنفیوژنز ہے کہ اس پہ سب علماء کی الگ الگ رائے. اس میں بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک کو ایکچوئل میں دکھایا جائے گا یا تصویر دکھائی جائے گی. تو مجھے اس 3rd کوشچن کی سائیکالوجی پوچھنی تھی کہ ایکچوئل میں دکھایا جائے گا, اور جس طرح آپ نے بھی من ربوکا میں بتایا تھا کہ اگر تو ہمیں یہ ان تینوں کے جواب پتہ ہوں گے تو پھر تو ایک عیسائی بھی جواب دے دے گا. لیکن کیا ایکچوئل میں وہ 3rd کوشچن وہی دے پائیں گے جو ایکچوئل میں بالکل اپنی لائف کو نبی پاک کی سیرت کی سائیکالوجی کے مطابق گزارے تھے؟ تو میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ وہ 3rd کوشچن کے بارے میں ایکسپلین کریں. جزاک اللہ. نبیل, اب میں اس کو میں لاسٹ کوشچن میں تو اتنی تفصیل نہیں بتا سکتا. اس کو ٹیک ایٹ لیسٹ 30 minutes, مے بی مور, نہیں وے مور دین 30 minutes نا. مگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں بس اتنا, کیونکہ سوال تو بہت ضروری ہے. 2 چیزیں اس میں غور سے سمجھ لیں, اسپیشلی گاندھی صاحب کے اسٹوڈنٹ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ قبر کا تو عذاب پروون ہی نہیں ہے. اور بھی ہیں, وحید الدین صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. میرے پاس نا سوالوں کی لسٹ بہت آتی ہے, آرگیومنٹس کی. اور جو بھی آپ سے کہیں نا کہ قبر کا عذاب قرآن میں نہیں ہے تو اس کو پکڑیں قرآن پاک سے کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ کنفیوژن بند کر. ایک ایسی صورت ہے جس نے دونوں ڈائمینشنز کھول دی ہمارے سامنے, ورنہ تو اصطلاح لگے رہتے ہیں حمدی صاحب آپ کہ عربی میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, جو توفی کا مطلب یہ ہوتا ہے مر جانا. یہاں پہ آپ نے اچانک موت کا مطلب نہیں لیا عیسیٰ اپنے مریم کے. تو لترونها عین الیقین کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں؟ عین الیقین کا آپ نے کون سا مطلب لیا ہے عربی میں؟ عین الیقین کا مطلب ایک ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں قبر میں جب تمہیں میں عین الیقین دوں گا آنکھوں سے, تو تب آپ کو قبر کا عذاب نظر نہیں آ رہا عین الیقین سے؟ یا ادھر عربی میں وہ مطلب نہیں ہوتا جو کہ عمومی عربی میں ہوتا ہے؟ سوچیں ذرا. تو قبر کے اندر یہ دوسری ڈائمینشن کیا کھلتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی السلام نے عمر الخطاب سے کہا کہ او عمر الخطاب, کیا تو سوچ سکتا ہے لائٹننگ کی طرح, راج کی طرح روشن اور اس چمکتی ہوئی اور گرجتی ہوئی آواز میں, اسی طرح بجلی کی گرج کی طرح آواز میں 2 فرشتے آگے کہیں گے کہ اے عمر من ربک من ربک. عمر الخطاب نے کہا یا رسول اللہ کیا میں ہوش میں ہوں گا؟ نبی السلام نے کہا جیسے کہ عمر تو ابھی ہوش میں ہے. لا ترونها عین الیقین. آپ میرے ساتھ انمیوٹ ہیں نبیل؟ جی سیلوی, جی سیلوی. سورہ تکاثر یاد ہے نا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہاں پہ زرتم المقابر کے اندر نا گیم ڈال سکتا ہے یہ 2 نمبر مترجم کہ نہیں اس کا مطلب تو محاورے میں ہے زرتم المقابر. اچھا عین الیقین آ رہا ہے نیچے, فکر نہیں کرو. اور سہیل بھائی اس حد تک وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کو ڈائریکٹ 3rd کوشچن میں دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ میں آتا ہوں ادھر ہی آ رہا ہوں. آپ کا سوال چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں, میں بتاتا ہوں نبی اسلام کو کیسے دکھایا جائے گا, فکر نہ کریں. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون.
کلا لو تعلمون علم الیقین. ابھی بھی گیم میں ڈال سکتے تھے, ابھی بھی ڈال سکتے تھے, جب تک اللہ نے کہہ دینا کہ یار مجھے پتا ہے تمہارے کیا ذہنوں میں فطور آئیں گے, اب تمہیں دکھاتا ہوں اگلی ڈائمینشن, لٹرلی اگلی ڈائمینشن دکھاتا ہوں. اور جو کہتا ہے نا قرآن سے پورٹل نکالو, ابھی دکھاتا ہوں, فکر نہیں کرو. اللہ نے کہا ہے قبر کی مٹی میں لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ, کہ تیری آنکھ کھلے گی, آنکھ کھلے گی, یہ والی آنکھ کھلے گی, اور تو آنکھ سے دیکھے گا, اور وہ تجھے آنکھ سے دیکھے گا, اور تو تجھ سے وہ پوچھے گا من ربک. غور سے سمجھیں, عین الیقین. اس دن پتہ چلے گا تمہیں جس دن قبروں میں جاؤ گے. اور یہ کہنا اس دن وہ ہے ڈے آف ججمنٹ, اچھا ڈے آف ججمنٹ والے دن مریں گے, ان کو قبروں کی یاد آئے گی, قبروں کے اندر ان کو ڈالا جائے گا جو قیامت والے دن مریں گے. جی جو بھی قبر میں جا رہا ہے اس کے لیے آئے تاریخ. سو انڈرسٹینڈ, من رب کا, من نبیو کا, اور ماں دینو کا. نا من تو نہیں ہوگا نا, بندہ نہیں ہے, دینو, ماں دینو کا, کہ اب تو بتا کیا کرتا رہا ہے تو. ماں دینو کا, کیا انتظام کیے تو نے زندگی کے. یہ ہے وہ اصلی سوال, زندگی کا انتظام بتا بھائی. واٹ ڈیڈ یو ڈو. ہم نے پتا کیا دیا, ماں دینو کا, میرا دین اسلام ہے. اور جب من ربو کا اور ماں دینو کا, من نبیو کا پوچھ لیا تو خود ہی پتہ چل گیا. جس کو ہم اسلام کہتے ہیں نا, وہ تو اسلام یہاں پہ ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد, یہاں پہ ہمارا ہو گیا ہے, محمد عبدہ و رسولہ پورا کر دیا ہم نے. یہ پہلے اور تیسرے سوال میں تو کلمہ پورا ہو گیا ہمارا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, من ربو کا, من نبیو کا. تو بیچ میں اسلام کس لیے پوچھ رہے ہیں فرشتہ. اسلام تو پہلے اور تیسرے سوال میں پوچھ لیا اس نے, جو کلمہ سنانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں نا فرشتوں کو. کامن سینس کے بات بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ اس نے کام پوچھنا ہے آپ کا, کیا کیا تو نے ماں دینو کا. بھائی کیا, وٹ ور یو ڈوئنگ آل یور لائف. اب آپ کا سوال یہ نہیں ہے, اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں جہاں پہ دین کو اللہ نے بتایا نا کہ کیسے ہے دین, وہ والا دین پوچھا جا رہا ہے ادھر. وہ پاکستانی مسجد والا دین نہیں کہ آپ کا دین کیا ہے, اسلام. سوچیں ذرا. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف, کیونکہ یہ چیز ذرا لمبی ہے ماں دینو کا کی. لیٹس ٹاک اباؤٹ من نبیو کا, کون ہے تیرا نبی. تو آپ جیسے ہی عین الیقین کرتے ہیں نا, تو وہ فرشتے آپ کو نظر آتے ہیں. کیسے فرشتے نظر آتے ہیں, یہاں پہ کیوں نظر آ رہے, وہاں پہ نظر آتے ہیں. ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈائمینشن میں کام ہو رہا ہے یہ, سمجھ رہے ہیں, یہ کسی اور ڈائمینشن میں کام ہو رہا ہے. اس ڈائمینشن میں آپ کو وہ تمام تر معاملات نظر آ رہے ہیں جو اس ڈائمینشن میں نظر نہیں آتے. وہ تمام تر حقیقتیں کھل رہی ہیں آپ کے سامنے. سورہ تکاثر بتا رہی ہے کہ من نبیوں کا کیسے دیکھنا آپ نے. ابھی کیوں نہیں نظر آ رہے, یہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے نا, کیوں نہیں نظر آ رہے, اس وقت کیسے نظر آئیں گے. یہاں پہ عین الیقین کیوں نہیں آ رہا مجھے, ادھر عین الیقین آئے گا. تو بالکل اسی طریقے سے آپ کو نبی علیہ السلام بھی نظر آئیں گے. غور سے سمجھیں اس بات کو. وہ تمام چیزیں نظر آئیں گی جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہی. وہ تمام ستون نظر آئیں گے, وہ پہاڑ, وہ تمام بروج نظر آئیں گے, وہ اعراف نظر آئیں گی. جب قبر میں انٹر ہوں گے سب نظر آئے گا. اب قبر میں کیا پتا آپ کو اور بھی کچھ نظر آ رہا ہو کہ کہاں جانا ہے آپ نے. اس سے پہلے نبی السلام نے کہا یہ گڑھا ہے دوزخ کا جو دوزخی ہوگا, یہ باغ ہے جنت کا جو جنتی ہوگا. نظر آ رہا ہے اس کو, جا نہیں سک رہا کہ ویٹ کرو, ابھی تمہارے صدقہ جاریہ گناہ جاریہ چل رہے ہیں, بیٹھ ابھی ادھر, ابھی تجھے حوالات میں ڈال رہے ہیں, ابھی تیرا جیل کا انتظام ہونا ہے ابھی, یا تجھے ابھی مہمان خانے میں رکھنا ہے, ابھی تیری دعوت کھلنی ہے انشاءاللہ. یہ دو ہی ہے نا, حوالات میں رکھا ہوا ہے, جیل کا ابھی سینکشن آنا ہے, ابھی تیرے حساب کتاب چل رہا ہے. ابھی تیرے پڑھ پوتوں نے پتہ نہیں کون سے ثواب کرے, تو نے سکھائی نماز. ابھی تیرے سکڑ ککڑ پوتوں نے کون سے گناہ کرے, دونوں ہے نا. تو یا تو اب حوالات میں جیل جانے کا ویٹ میں, یا پھر آپ مہمان خانے میں جو کہ پوری دعوت آپ کی انشاءاللہ کھلنی ہے. تو یہ ہے قبر کا انتظام. اب من نبیوں کا, نبی اسلام کو تصویر دکھائیں گے فرشتوں, مطلب تصویر تو اس دنیا کی ایک بے بسی لاچاری ہے ہماری. فرشتے تصویر لے کے آئیں گے, نعوذ باللہ.
ادھر تو ساری حقیقتیں ایسے نظر آئیں آپ کو، تو نبی اسلام ایسے نظر آئیں گے کہ جیسے ابھی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. لوگوں کے تو اس دنیا میں، لوگوں کے اس دنیا میں خواب میں نبی اسلام کی زیارت ہوئی اور ایسے ہی لگا، خوشبو تک دنیا میں لے کے آئے. آنکھوں کھلی تو خوشبو تک ہاتھوں میں تھی. خالی خواب میں زیارت ہوئی ہے اور آنکھ کھلی ہے، ہاتھوں میں وہ خوشبو تھی نبی اسلام کو ہاتھ مبارک پکڑنے کی. جسم دنیا میں ہی بستر میں ہی لیٹا ہوا ہے، روح پرواز کر کے زیارت کر کے واپس آئے. اس لیول، یہ ڈائمینشن ہوتی ہے. سورہ زمر پڑھے آپ کو پتہ چلے کس طریقے سے روح ٹرانسفر ہوتی ہے جب انسان نیند میں جاتا ہے. ادھر ڈائمینشن نہیں سمجھ آ رہی ان لوگوں کو، ان کو قبر کی ڈائمینشن سمجھ آئے گی. اللہ نے کہا تھا نا فکر نہ کر تجھے اسی آنکھ سے دکھاؤں گا، اور یہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو آنکھ سے، اللہ کی قسم دکھائیں گے. اللہ نے سورۃ تکاثر میں کہہ دیے بٹھا لیں ان سب کو جو 2 نمبری ڈال رہے ہیں، کنفیوژن ڈال رہے ہیں کہ قبر کا عذاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ایکسٹرا سیکھ تیار ہو رہی ہے ان کے لیے جو کہہ رہے نہیں ہے. کیونکہ لوگ بچوں کو کنفیوز کر رہے ہو. آگے کم چھٹیاں مل رہی ہیں اسلام میں ان کو کہ نظام بھی نہیں ہے. مین کھلی چھٹی بھی دے دی ہے کہ نظام شظام کچھ نہیں ہوتا. ادھر قبر کا نظام بھی، وہ عذاب بھی نکال دیا. بس ساری چھٹیاں اسلام میں ڈال دی ہے تم نے. کوئی پاکستان میں بھی چھٹی دے دو، سب اسلام میں چھٹیاں دیتے رہتے ہو. تو ساحل بھائی ون مور تھنگ لاسٹ، کہ مطلب کہ نبی پاک کی پہچان کیا صرف انہی کو ہو سکے گی جن کی لائف کی سائیکالوجی پراپر نبی پاک کی سیرہ پہ گزری ہوگی؟ دیکھیں مجھے تو نہیں پتا کہ کیا رحم اللہ کے ہاں ہوئے کہ جن لوگوں کو بھی نبی اسلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے نا، یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے. ان کو دیکھ کے پہچان ہو گئی ہے. دل میں نور تھا تبھی تو زیارت ہوئی. کام کرتوت سب کے ایک جیسے نہیں تھے. شرابیوں کو بھی ہوئی ہے، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں. زانیوں کو بھی ہوئی ہے، میں جانتا ہوں. مگر ان سب کی قدر مشترک کیا تھی؟ دل میں نور تھا، نرم دل تھے اور روتے تھے اکیلے میں کہ کچھ کر جائے. ٹھیک ہے، اب مجھے نہیں پتا، میں آپ کو خالی دنیا میں اس انڈیکیٹر کے تھرو بتا سکتا ہوں نا. مرنے کے بعد کس کو اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے کی پہچان کروائی جائے گی، وہ میرا اپنا ماننا ہے، میری رائے ہے کہ جو سنت کے اوپر زندہ کوئی ایک سنت بھی زندہ کر رہا ہے اس نیت سے کہ میرے نبی کی سنت ہے. ٹھیک ہے، تو اور جو زیادہ سنتیں زندہ کر رہا ہے، جو بڑے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی تو کیا ہی بات ہے. کیا مجھے اس پہ کیا شک شبہ کرنا. جو ایک بھی سنت زندہ کرتا ہے نا، یہ حدیث بھی ہے کہ کوئی ایک بھی سنت زندہ کر دی اس کو خوشخبری سنا دوں تو کیا ہم جس سے کیا پتا یہ ٹریک ہو. قرآن پاک کی کوئی ایک آیت کے اوپر بھی وہ پوری طریقے سے پراپاگینڈا کرتا ہے کہ بھائی میں نے پہچانی ہے آگے اس کے اوپر کام کروانا. کیا پتا، مجھے نہیں پتا، مگر لگتا ایسے ہی ہے. یہ کوئی کہہ دینا کہ ایک عالم نے لکھا ہے کہ جو اسلام کا یہ والا رکن پورا کرے گا ادھر من نبیوں کا پہ نبی اسلام نظر آئیں گے تو پہچان لے گا. That's his opinion. There is no rule for it. The rule is very simple کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت لگتا ہے ایسے کہ کافی سارے لوگوں میں سے دنیا دکھائی جائے اور کیا پتا انبیاء دکھائے جائے، کیا پتا ہر جھوٹا نبی بھی دکھایا جائے، جھوٹا نبی بھی کہ یا پھر کچھ چھوٹے چھوٹے طاغوت دکھائے جائے کہ من نبیوں کا میں تو دیکھ تو کس کو فالو کرتا ہے. لگتا تو ایسے ہی ہے نا کہ تو جس چیز کو فالو کرتا ہے وہی ہے تیرا نبی نا. اس میں سے ہم دیکھیں کہ بھائی میں نے کون سی سنت نبھائی اپنے نبی. جس طریقے سے نبی اسلام کو فالو کرنے کا حق ہے ایز اے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طریقے سے ہم کافی چیزوں میں فالو کرتے ہیں نا. نظر آئے اور اسی مینیفیسٹیشن اسی طرح سے نظر مینیفیسٹیشن ہو کہ جیسے کوئی انسان ہے اور فرشتے سمپل سا سوال کرے، یار یہ تیرے بت رہے سارے، ان کو تو فالو کرتا رہا، یہ تیری شخصیت ہے جن کو تو بابوں کو تو نبیوں کے درجے پہ رکھتا رہا ہے، یہ لے اب بتا ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. نام تو لیتا ہے نا، کیا پتا یہ وی ڈو ناٹ نو دیٹ، بٹ اللہ نہ کرے ایسا ہو. کیونکہ ہمارے جو حقوق نبی علیہ السلام کے ہمارے اوپر ہے نا، جو ہمارے اوپر نبی علیہ السلام کے حقوق ہیں کہ ان کو کیسے فالو کیا جائے، اتباع کیسے کی جائے، وہ تو ہم کسی اور ان شخصیتوں کو دے بیٹھتے. تو مجھے نہیں پتا، لگتا ہے ایسے، اللہ نہ کرے کہ اتنی سختی آ جائے، بٹ دیر از نو رول فار اٹ نا. کوئی ایسا فارمولا تو نہیں ہے سوائے سیرہ کے تھرو سمجھا جائے سنت کیا ہے.
ٹھیک ہے, قرآن اور سننا ہی نا ہمارے پاس, اور کیا ہے. تو سمجھ تو آ جاتی ہے کہ سنت کے تھرو ہمیں وہ پہچان آ جائے گی کہ اپنے نبی کو پہچان سکیں ہم, کہ ہاں من نبیوں کا یہ ہے.